بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص گھر اور ابدی آسائشوں کے لیے جنت کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے تو عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ سب سے پہلا کرم تو اللہ تعالیٰ کا عورتوں پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، اور دوسرا کرم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں جو بوڑھی یا ادھیر عمر ہو کر مری تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوان فرما دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم ان عورتوں کو ایک خاص انداز پر پیدا کریں گے، پھر ہم ان کو کنواریاں اور پیار دینے والی اور ہم عمر بنا دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسانی عورتیں ہیں، اور حضرت کلبی اور مقاصد نے کہا ہے کہ یعنی یہ دنیا والی عورتیں ہوں گی جو ادھیڑ عمر اور بوڑھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں پہلے ان کو پیدا کرنے کے بعد جب وہ ادھیڑ عمر اور بوڑھی ہو جائیں گی تو قیامت کے دن ان کو دوبارہ جوان پیدا کیا جائے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، اور اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ میری خالہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہ ہوں گی۔ یہ ارشاد سن کر بڑھیا کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پریشانی دیکھی تو ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی ان کو جوان کر دیں گے۔ اور دوسری نعمت جو جنت کے اندر ان عورتوں کو عطا کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ جس سے چاہیں گی اللہ تعالیٰ ان سے اس کی شادی فرما دے گا۔ حتیٰ کہ اگر دنیا کے اندر کسی عورت کا نکاح 2 یا 3 مردوں سے ہوا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ وہ جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے اور اس کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب سے اچھے اخلاق والے شوہر کو پسند کریں گی، اور اس پر مزید مہربانی یہ کی جائے گی کہ اگر کوئی عورت جو دنیا کے اندر کنواری فوت ہو گئی تھی تو وہ مردوں میں سے کسی کو پسند نہیں کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے نئے اور حسین و جمیل جوان مرد پیدا فرمائے گا جن کے ساتھ نکاح کر کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں پر تیسری مہربانی یہ فرمائے گا کہ حسن و جمال کے اندر اور ہر قسم کی خوبی کے اندر ان دنیاوی عورتوں کو حوروں پر فضیلت عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا پھر حور عین اول ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح سے افضل ہیں جس طرح سے ظاہر کا ریشم استر کے ریشم سے افضل ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی عورتوں کو حوروں پر کیوں فضیلت دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نمازوں، روزوں اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے،
گورے رنگ والی ہوں گی اور سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، جبکہ انعام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوں گی، اور تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں پر یہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ کنواریاں اور جوان بنا دے گا، اور قربت کے وقت جو تکلیف اور مصائب کسی عورت کو لاحق ہوتے ہیں ان سے بھی اس کو پاک کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے اندر منقول ہے کہ جب جنتی دنیاوی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یاقوت سے بنے ہوئے کمرے میں سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوگی جو کہ موتیوں سے سجایا گیا ہوگا۔ اس نے باریک اور موٹے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، اور وہ دنیا کی عورت اتنی حسین ہو چکی ہوگی کہ جب وہ جنتی اپنا ہاتھ اس عورت کے کندھے پر رکھے گا تو اس عورت کے کپڑوں، جلد اور گوشت کے باوجود اپنے ہاتھ کو اس کے سینے کے اندر دیکھے گا، بے شک اس کی پنڈلی کا گودا دیکھے گا، جیسا کہ تم میں سے کوئی اس دھاگے کو دیکھتا ہے جو کھوکھلے یاقوت کے اندر پرویا گیا ہو۔ اس آدمی کا جگر اس عورت کے لیے اور اس عورت کا جگر اس آدمی کے لیے شیشہ ہوگا، بس وہ آدمی اس عورت کی موجودگی میں اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں اکتائیں گے نہیں، اور جس مرتبہ بھی اس عورت کے پاس جائے گا وہ اس کو کنواری ہی پائے گا۔ وہ اس حال میں ہوں گے کہ آواز دی جائے گی، بے شک ہم نے جان لیا ہے، یقیناً نہ تو اکتایا ہے اور نہ ہی وہ عورت اکتائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورتوں پر اپنا ایک خاص فضل و کرم یہ بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں سے ہر قسم کے بغض و کینہ اور حسد کو اور بد اخلاقیوں کو نکال دے گا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سینوں سے اس کو نکال لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی جنتی عورتوں پر یہ بھی ہوگی کہ اس دن کی عورت کو تمام حوروں پر سردار مقرر کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورت کو جنت کے اندر پیدائش کی تکلیف سے بھی آزادی عطا فرما دے گا، یعنی وہاں پر نہ تو بچے کی پیدائش ہوگی اور نہ وہاں پر اس کی تکالیف موجود ہوں گی، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت سے حیض و نفاس کی ناپاکی اور ان سے پیدا ہونے والی تکالیف کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ اور پاک و صاف بنا دے گا۔ اور جب جنت کے اندر حوروں کا دنیاوی عورتوں سے مقابلہ ہوگا کہ دنیا کی عورتیں جنت میں جائیں گی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حوریں ایک مجلس کے اندر جمع ہوں گی اور خوبصورت آواز کے اندر اس نغمے کو گنگنائیں گی، اور وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور کبھی نہ مریں گی، اور ہم ناز و نخرے والیاں ہیں، بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والی ہیں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب دنیاوی عورتیں حور عین کا یہ ترانہ سنیں گی تو ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہیں گی کہ ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں اور تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے وضو کیا ہے اور تم نے وضو نہیں کیے، ہم نے زکوٰۃ اور صدقات ادا کیے جبکہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ دنیا کی عورتیں حوروں پر غالب آ جائیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے